الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم अल्लाह ताला के फजल व करम से आप हजरात से महज दीनी निस्बत की वजह से मुलाकात हो रही है। आपकी ज़ियारत का शर्फ अल्लाह ने नसीब फरमाया है।
میں پروگرام کی غرض و غایت کے پیش نظر چند اصلاحی سی باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ کیونکہ ان جلسوں اور درسوں اور پروگراموں کے انعقاد کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ سنانے والوں میں بھی اور سننے والوں میں بھی عملی تبدیلی پیدا ہو، عملی طور پہ کچھ انقلاب پیدا ہو، معاشرے کے فسادات اور بگاڑ میں درستگی پیدا ہو، اور شرکت بھی اسی نیت سے کرنی چاہیے جلسوں میں۔ اب تو یہ دور ہے، یہ زمانہ ہے کہ مسجدوں میں، جلسوں میں، درسوں میں بھی اللہ کی رضا کی نیت سے شرکت بہت کم ہوتی ہے۔ بیان کرنے والا بھی، میں ہر کسی کی بات تو نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ماحول سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا بھی اخلاص سے خالی ہوتا ہے، اور سامعین بھی محض اس لیے شرکت کرتے ہیں یہ چلو جا کے سنتے ہیں آواز کیسی ہے، انداز کیسا ہے، خطابت کیسی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو بہتر ہے، کوئی مذموم نہیں، محمود ہیں، قابل تعریف ہیں، اچھا انداز ہو جائے، اچھی آواز ہو جائے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ غرض نہیں ہے۔ غرض ہے قرآن و سنت کے سچے اور سچے بیان کے ذریعے انسان اپنے ایمان و عمل کی آبیاری کرے، اس کی ترقی کے لیے محنت کرے، سوچے سمجھے، کچھ باتیں لے کے جائے۔ میں اسی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اول تو یہ نیت ہونی چاہیے سب کی۔ اگر کوئی کسی نیت سے آیا بھی ہے تو وہ درست کرے اپنی نیت، ورنہ یہاں بیٹھنا بھی آپ کا کسی کام کا نہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ۔ بات سننی ہے تو صرف اسی نیت سے سننی ہے کہ میں اس میں سے اچھی بات پہ عمل کروں گا، تب تو ہدایت مقدر ہوگی، وگرنہ اگر یہ نیت نہ ہو تو پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تقریروں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، دامن انسان کا خالی رہے گا۔ ویسے تو ہمارے ماحول میں، معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اگر اس کی فہرست مرتب کی جائے یا اسے پڑھا جائے یا وہ فسادات اور وہ بگاڑ گن گن کے سنائے جائیں تو بڑی طویل فہرست ہے۔ میں ایک ایسی جامع قسم کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کے مزاج سے بھی کچھ ٹکرائے گی، کیونکہ ہمارا مزاج بن ہی یہ چکا ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر،
ہم نے ایک رسم پیدا کر لی. یہ میری تمہیدی باتیں آپ سمجھیں گے. 2-4 جملے اگے بھی شخص ہیں گے بچوں کی دن انشاءاللہ سمجھ تو ہوں آندھی راسی. ہر بات میں، ہر معاملے میں ہمارا معاشی بگاڑ اس نقطے پہ آ کھڑا ہوا ہے کہ ہر معاملے میں ہم نے ایک رسم بنا لی ہے. رسم جو اس شریعت کے حکم کی اصل روح ہے نا، روح مقصد، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اس حکم کو نبھانے کی خود ساختہ رسم ہم نے ایجاد کر لی ہے. تو پھر یوں سمجھیں کہ ایک رسم رہ گئی ہے، یا یوں سمجھیں ایک ڈھانچہ رہ گیا ہے شریعت کے ہر حکم کا ہمارے پاس، جو اصل حقیقت اور اس کی روح ہے اس سے آج مسلمان بلکہ پوری امت مسلمہ خالی ہو چکا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ جن جن وعدوں کا ذکر فرمایا تھا، میں تم یہ کرو تو میں یہ دوں گا، یہ عمل کرو تو یہ نعمت دوں گا، یہ عمل کرو تو فلانی نعمت دوں گا، وہ سارے وعدے اللہ کے تھے اصل حقیقت کے ساتھ. ہم نے حقیقت چھوڑ دی ہر حکم کی. کسی ایک چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے دین کی بات کر رہا ہوں. حقیقت چھوڑ دی ہر دین کے حکم کی، اور اس کی ایک رسم کو ہم نے وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وہ اپنا لیا. میں 1-2 مثالیں دوں گا، آپ کو بات سمجھ آئے گی. وہ دینی چلو بات کرتے ہیں دین کے کسی حکم پہ، سمجھنے کے لیے آپ یوں ہی سمجھیے نا کہ یہ جو دن منائے جاتے ہیں یوم، یہ کیا چیز ہے بھلا؟ یہ وہی ہے رسم. مثال اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ماں باپ کی قدر کرو. جیسے ابھی مولانا یونس صاحب آپ سے مخاطب تھے. ہم نے اس پورے حکم کو چھوڑ دیا اور اس کی ایک رسم ہم نے بنا لی. ہم سال میں ایک دن مناتے ہیں، باپ کا دن، فادر ڈے. ماں جیسی مقدس ہستی جس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی، ہم نے اسے راضی کرنے کے لیے ایک دن چن لیا سال میں، مدر ڈے، اور باقی پورا سال اسی ماں کی بے عزتی، بے حرمتی، بے ادبی، گستاخی جی بھر کے ہم لوگ کرتے ہیں. رسم سال کے بعد ایک دن نبھا کے ہم کہتے ہیں ماں کا حق ادا کرنا. رسم سال کے بعد ایک دن نبھا کے کہتے ہیں باپ کا حق ادا کرنا. یہ آپ دیکھتے نہیں سکولوں میں ٹیچر ڈے، سال میں ایک ٹیچر ڈے آتا ہے. طالب علم کیا کرتے ہیں بچے؟ گلدستے بنا کے، پھول بنا کے، وہ کارڈ وغیرہ اوپر لکھ کے وہ استاد کو پیش کرتے، آگے پیچھے استاد کو دھکے مارتے، گالیاں نکالتے، غیبتیں کرتے. حکم استاد کے احترام کا ختم، اس کی جگہ پہ کیا آ گئی؟ رسم. بولو کیا آ گئی؟ رسم. ماں باپ کی عزت کا حکم ختم، حقیقت ختم، اس کی جگہ پہ کیا آ گئی؟ رسم. فرض نماز کی حقیقت ختم، اس کی جگہ پہ رسمیں آ گئی. کوئی کسی دن کی نماز بنائے پھرتا ہے، کوئی کسی دن کی نماز بنائے پھرتا ہے، کوئی کسی دن کی خود ساختہ. جو سارا سال مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وہ شب برات کو نفل پڑھنے آیا ہوا ہوتا ہے، وہ نفل پڑھنے آتا ہے.
حالانکہ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل یہی نفل ہے، فرض کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے نبی، ہمیں جو کچھ ملا اپنے نبی کے صدقے ملا ہے، یعنی ان کی وجہ سے ملا۔ تو اب ان کے ساتھ ہمارا تعلق رسمی، سال کے بعد ایک دن 12 کا منایا، 12 ربیع الاول، جشن اور جھنڈے اور میلاد اور جلوس اور وہ سب کچھ کر لیا۔ ہم نے کہا ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا، رسم پوری ہو گئی، اب سارا سال جو دل میں آئے وہ کرو، نبی کی تو ہم نے رسم پوری کر دی ہے جی بس۔ قرآن یہ کتاب خدا ہے، یہ ہماری ہدایت کا ایک نمونہ اللہ نے بھیجا ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھی رسم پوری کی۔ ہم نے بیٹی کو جہیز میں دے دیا، ہم نے قرآن کا سایہ کر دیا، دکان بنائی تو ختم پڑھوا دیا، مکان بنایا نیا تو قرآن کرائے پہ پڑھایا، کرائے پہ بچوں کو بلا کر۔ اور غلافوں میں لپٹا ہوا یہ پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، اے مسلم میں تیرے لیے آیا تھا، تو نے مجھے دیکھا ہی کبھی نہیں ہے، تو نے مجھے کھولا ہی کبھی نہیں۔ اس کا بھی ہم نے کوئی نہ کوئی طریقہ ایجاد کر کے رسم پوری کی، ہم نے سمجھا ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ ہر معاملے میں ہماری قوم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا جی؟ رسم بنا ڈالی ہر حکم کی، اور جو اصل حقیقت ہے، شریعت کی روح ہے، قرآن کی، حدیث کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، اللہ سے تعلق کی، صحابہ سے تعلق کی، قرآن سے تعلق کی، وہ سب ختم، وہ سب ختم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ باتیں آپ کو سمجھ آ رہی میری تمہیدی؟ ہن سنو آیت جڑی میں پڑھی، امید ہے اب آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آئے گا۔ اس کی تھوڑی سی ایکو بھی بے شک کھول دے، میں تھوڑی سی قرات کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے تو انہیں سمجھو بھی تلاوت ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر۔ سمجھ آیا ترجمہ؟ میں دوبارہ سنتا ہوں کہ سمجھ نہیں آیا؟ توجہ کیجئے، میں ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا باللہ
سمجھیے آیت کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ کو میری تمہید سمجھ آئی. اللہ فرماتے ہیں ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے رسمی طور پہ ایمان کی رٹ لگانے والوں، آمنوا باللہ، چھوڑ دو یہ رسم، چھوڑ دو یہ طریقہ، چھوڑ دو یہ وتیرہ کہ زبانی کلامی تو اللہ کا نام لیتے ہو، رسول کا نام لیتے ہو، قرآن کا نام لیتے ہو، لیکن دل میں تمہارے یقین نہیں ہے، دل میں تمہارے حقیقت نہیں ہے. اس لیے اللہ دعوت یہ دیتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پہ. کیا مطلب؟ اس رسم کو چھوڑ دو اور اپنے دل میں ایمان کی حقیقت کو پیدا فرما. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کو تھوڑی سی کم کر، تھوڑی آواز اس کی سیٹ کریں. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر، یعنی صورت، رسم، ڈھانچہ چھوڑو. اصل حقیقت ہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں تمہیں سب کچھ ملنا ہے. اگر تمہارے پاس دین کے احکام کی حقیقت نہیں، اصل نہیں، روح نہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ان ڈھانچوں کے بنانے کا اور اس صورت کے اپنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس صورت کے اپنانے کا فائدہ اس وقت نکلے گا جس وقت تم اپنے دل میں شریعت کے احکام کی حقیقت پیدا کر لو. اللہ اللہ. اور جو اللہ کے وعدے ہیں نا وہ بھی اسی وجہ سے پورے نہیں ہوتے. اللہ نے وعدہ کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. میرا وعدہ رہ گیا، میں تمہیں غلبہ دوں گا، لیکن شرط یہ ہے تم مومن رہو. تو سمجھنا بات، شرط کیا ہے کہ اگر تم بولو نا مومن رہو تو انتم الاعلون. میرا وعدہ ہے غلبہ دوں گا. اب غلبہ ہے مسلمان؟ بولو. یہ جو انڈیا میں اب مارے کھا رہے ہیں ہمارے بھائی، دلی میں جو ہفتہ ڈیڑھ پہلے فسادات ہوئے، آپ ہر بندے کے پاس فیس بک آج کل ہر بندہ دیکھتا ہے کس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے چمڑے اجھیڑے جا رہے ہیں، جلایا جا رہا ہے، ہماری عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے سارے بازار. صرف انڈیا ہے، پوری دنیا دیکھ لو، جو ملک دیکھ لو، ذبح ہو رہا ہے تو مسلمان ذبح ہو رہا ہے، ٹکڑے ہو رہے ہیں تو مسلمان کے ہو رہے ہیں، بوٹی بوٹی کی جا رہی تو مسلمان کی جا رہی، آگ لگائی جا رہی گھروں کو تو مسلمانوں، نیزوں کی اندھیوں پہ پرویا جا رہا ہے تو مسلمان کے بچے کو. اور تم تو کہتے ہو کہ ہم سارے مومن ہیں. بولو بھائی سارے مومن ہیں نا؟ ادھر شک ہی نہیں. ڈرے بیٹھے گل بھی سنی بیٹھے. اللہ میں بتاتا ہوں، یہی تو میں کہتا ہوں کہ ایک میں ایسی بات آپ کو کر کے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. چھوڑ دو سرنو یا یہ چیزیں، یہ تو قسمت کی بات ہے. اصل بات سمجھو. اگر آپ کی یہ بات سمجھ آ گئی تو مجھے یہ دلی خوشی ہوگی کہ میرے آنے کا انشاءاللہ وہ حق ادا ہو گیا، آپ کو کچھ بات سمجھ آ گئی. ایک وعدہ سنو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. وعد اللہ الذین
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. اللہ وعدہ کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل کیے اچھے اچھے. تین وعدے اس آیت میں اللہ نے دلائے. پہلا وعدہ یہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. میرا پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں اور حکومت عطا کروں گا. اور میرا دوسرا وعدہ یہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. میرا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ میں دنیا میں تمہیں خلافت اور حکومت دوں گا اور تمہارے دین کو بھی تمکین عطا کروں گا، مضبوط کروں گا تمہارے دین کو. یعنی پہلا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں حکومت دوں گا، غلبہ دوں گا، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے دین کو بھی دنیا میں مضبوط کروں گا. اور میرا تیسرا وعدہ یہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. میں تمہارے خوف والی کیفیت اور حالت کو امن میں بدل دوں گا. اس سورۃ النور کی آیت میں 18ویں پارے میں اللہ نے تین وعدے مسلمانوں کو دلائے. پہلا وعدہ کہ تمہیں خلافت اور حکومت عطا کروں گا، دوسرا وعدہ کہ تمہارے دین کو مضبوط کروں گا، تیسرا وعدہ کہ تمہارے خوف کو ختم کر کے امن کی کیفیت پیدا کر دوں گا. اب دیکھ لو، ہم سارے ایمان کے دعوے دار بیٹھے، پوری امت مسلمہ یہی پڑھتی ہے اشہد اللہ یہاں تو وظیفے بھی پڑھے جاتے ہیں، ذکر بھی کیے جاتے ہیں، ہو کی ضربیں بھی لگائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھو ان تینوں وعدوں میں سے کوئی وعدہ دنیا میں اللہ کا پورا نہیں ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا. نہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبہ ہے کسی جگہ پہ، نہ دنیا میں اسلام جو ہے وہ مضبوط ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے، کوئی قرآن کو ٹھڈے مارتا ہے معاذ اللہ، کوئی نجاستوں میں پھینکتا ہے، کوئی پھاڑ پھاڑ کے جلایا کرتا ہے، کوئی میرے نبی پہ بھونکتا ہے، کوئی صحابہ پہ بھونکتا ہے، کوئی کسی چیز پہ اور کوئی کسی اسلام کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے. کہاں ہے دنیا میں اسلام کو تمکین؟ کہاں ہے دنیا میں مسلمان کا غلبہ اور امن؟ کتھے امن؟ کہاں ہے امن؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ فرماتے ہیں میرا تیسرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں امن والی کیفیت پیدا کر کے دکھاؤں گا. ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بأنعم اللہ بستی جو ہے وہ بڑی امن والی تھی. وہاں کوئی بے امنی نہیں تھی، بے امنی نہیں تھی، بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا، بڑا مسلمانوں کو غلبہ تھا، بڑی آزادی تھی، مذہبی آزادی بھی ہے، اخلاقی تربیت بھی ہے، تہذیب و تمدن بھی بڑے عروج بھی ہے، ساری اللہ کی نعمتیں. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان. آسمانوں سے بھی رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے، زمین سے بھی روزیاں جو ہیں وہ سونا اگل رہی تھی. زمین مشرق سے بھی، مغرب سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، ہر طرف سے رزق ہی رزق ہے. اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں مل رہی تھی اس بستی والوں کو. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ
اللہ کیا وجہ کیا ہے، کیوں ان کی حالت بدل گئی ہے؟ حالانکہ پہلے تو وہ لوگ بڑے امن والے تھے، پہلے تو وہ لوگ بڑے غلبے والے تھے، پہلے تو وہ لوگ بڑی تہذیب و تمدن والے تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان کی حالت کو بدل دیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں ساری حالتوں کے بدلنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے میری نعمتوں کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے میری نعمت کا کفران کیا ہے، انہوں نے میری نعمت کی ناشکری کی ہے۔ موجود ہے مگر رسم بن کے رہ گیا ہے، میرے نبی سے میرا تعلق چومنے کی حد تک رہ گیا ہے۔ محمد کا نام کہیں دیکھا تو چوم لیا، محمد کا نام دیکھا تو پی، نام دیکھا تو جناب بڑے انداز میں سندریاں بنا کے اپنے کمروں کے اندر لٹکا لی ہیں، درود شریف بڑا اچھے طریقے سے لکھ کے لگا دیا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ یہی تعلق ہمارا رہ گیا اور باقی کوئی پرواہ نہیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کے اوامر کیا ہے، قرآن کی نواہی کیا ہے، قرآن کن باتوں کا حکم دیتا ہے، قرآن کن چیزوں سے منع کرتا ہے، قرآن کن چیزوں کی باتیں بتاتا ہے، قرآن نے ہمارے اخلاق کو کیسے بنایا ہے، قرآن نے عبادات کون سی بتائی ہیں، قرآن نے عقیدے کون سے بتائی ہیں، قرآن نے توحید کیسے سمجھائی ہے، قرآن نے سنت کیسے سمجھائی ہے، قرآن نے صحابہ کا مقام کیا بتایا ہے۔ اس چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس رسمی سا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ رہ گیا ہے، رسمی تعلق ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں ہم سے چھین لی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میری ساری نعمتیں اس وقت بندے کو ملتی ہیں جس وقت بندہ اپنے دل میں میرے دین کی قدر پیدا کرے، چیزوں کی حقیقت پیدا کرے، احکام کے مقصد کو سمجھے، مقصد کو سمجھنے کے بعد اپنے دل میں ایمان کی روح کو پیدا کرے، اپنے دل میں اعمال کی روح کو پیدا کرے، ظاہر بھی بدلے تو باطن بھی بدلے، باہر بھی بندے بدلے تو اندر بھی بدلے۔ ہماری حالت بالکل مختلف ہے، ہمارا سارا دین سے تعلق رسمی ہے، ظاہری ہے، یہی ہمارا کرتوت اللہ کو پسند نہیں آیا، جس کے نتیجے میں وہ ساری خلافتیں جو اللہ نے صحابہ کرام کو دے رکھی تھی وہ اللہ نے ہم سے چھین لی ہے۔ حالانکہ غلبہ اتنا زیادہ تھا، وہ بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن ایک بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید سبق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غلبہ کتنا تھا مسلمانوں کو جس وقت ایمان اصل مضبوط تھا اور اصل ایمان کی روح مسلمانوں کے دل میں تھی، تو اس وقت مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ کتنا موجود تھا، کتنا غلبہ اللہ نے اور کتنی عزتیں اللہ نے عطا کر رکھی تھی۔ خالد بن ولید کا ایک موقع پہ مقابلہ ہو گیا ماہان بن ولید سے، رومیوں سے، 60,000 کا لشکر چڑھائی کرنے کے لیے آ گیا، اور ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر نے بھیجا کہ ذرا قریب جا کے دیکھو کہ ان کی ذرا جاسوسی کر کے آؤ، کتنا سارا لشکر ہے، کتنا ان کے پاس اسلحے ہے اور کیسی ان کی تیاری ہے، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ اندازہ ہو اور اس اندازے کے نتیجے میں اپنی صفیں لگائیں، اپنا وہ سارا انتظام مکمل کریں۔ خالد بن ولید کو چند بندے دیے کہ ٹھیک ہے ان بندوں کو لے جاؤ، وہ کہنے لگے ضرورت کیا ہے کسی بندے کی، میں خود چلا جاتا ہوں، لیکن امیر لشکر نے ضد کر کے 50-60 بندہ جو ہے خالد بن ولید کے ساتھ بھیج دیا ہے۔ اب یہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، توجہ کرنا بڑی قیمتی بات، لڑائی کرنے کے لیے ابو حرب خالد بن ولید نہیں آئے، یہ تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ذرا اندازہ کریں کہ کافروں کا لشکر کتنا سارا ہے، ان کی تیاری کتنی ساری ہے، ان کے گھوڑے کتنے ہیں، ان کی سواریاں کتنی ہیں، ان کا اسلحہ کتنا ہے۔ بس قریب آئے تو دیکھا اور یہ اندازہ لگایا کہ ان کا لشکر کم از کم 60,000 کا ہے۔ کتنا اندازہ لگایا؟ آپ کتنے بولو؟ 60، خود 60 مقابلے میں 60,000۔ جب ساری جاسوسی ہو گئی اور جب سارا حال حوال معلوم کر لیا، اس وقت خالد بن ولید کے ساتھی جس وقت پلٹنے لگے، واپس جانے لگے، بھی جا کے اپنے امیر کو بتاتے ہیں کہ ان کی اتنی تعداد ہے اور اتنی تیاری ہے۔ اس موقع پہ حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں میرے یارو ذرا میری بات سنو، اگر تم میری رائے سے متفق ہو جاؤ تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ پچھلوں کو کیا تنگ کرنا ہے، ان کو خواہ کیوں ایسے پریشانی میں ڈالنا ہے، اگر تمہارا ارادہ ہو تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ادھر ہی ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کیوں نہ کر لے۔ اللہ، وہ تو صحابہ تھے، وہ تو آئے میدانوں میں اسی لیے تھے۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، ہے مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وہ تو شعر میں ہے نا، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے مال غنیمت بھی مقصد تو ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ۔ خیر اور بات ہے، یہاں آ گیا صحابہ کے دلوں میں شوق شہادت، جذبہ جہاد کا اور ایمان کی جو حرارت پیدا ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے امیر خالد بن ولید کی بات کو سراہا اور کہا بالکل ٹھیک ہے، پچھلوں کو کیا تنگ کرنا ہے۔ اسی وقت خالد بن ولید نے 60 بندوں کی صفیں بنا دی، ماہان کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہاں بھائی تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ ماہان کہنے لگا اپنی تعداد تو گن، اپنے بندوں کی گنتی تو کر، میرے پاس تو 60,000 ہے، تو 60 بندے لے کے آ گیا ہے۔ زندگی تو تنگ ہے تا کھجورا لے جا، زندگی تو تنگ ہے تا پیسہ لے جا، جا جا کے اپنی زندگی بسر کرو آرام سے، کیوں مرتے ہو ہمارے مقابلے میں؟ یہاں تو 60,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جان بوجھ کے چھیڑا ماہان بن ولید کافروں کے کمانڈر کو کہ کہیں میں اسے غصہ دلاؤں تاکہ لڑائی پہ تیار ہو جائے۔ جان بوجھ کے غصہ دلانے کے لیے کہا او ماہان، اے دس تو وائز ہے یا کمانڈر ہے؟ تقریر کرنے واسطے آئے تھے یا لڑنے واسطے؟ اسے غصہ آیا، اس نے کہا کر لو صفیں سیدھی، ٹھیک ہے آ جاؤ میرے مقابلے میں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس وقت دل میں ایمان کی حقیقت موجود ہوا کرتی تھی، غلبہ مسلمانوں کو کتنا اللہ نے دیا تھا، قوتیں اور طاقتیں مسلمانوں کے ایمان کی کہاں تک پہنچ گئی تھی۔ خالد بن ولید نے 60 بندوں کے لشکر کو جس وقت صفوں میں لگا دیا، ادھر سے 60,000 کا لشکر، لیکن وہ ایمان سے خالی، یہ 60 ہے لیکن ایمان ان کے دلوں میں کود رہا ہے، ایمان کی بجلیاں صحابہ کے دلوں سے نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام ہے، اور مقام کیوں نہ ملے کیونکہ براہ راست جو ان کی تربیت میرے محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم، براہ راست جو ان کے دلوں پہ میرے نبی کے انوار پڑے، تو تربیت پھر اچھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اسی وقت صفیں لگ گئی، آسمان کی آنکھوں نے بھی دیکھا اور زمین کی آنکھوں نے بھی دیکھا، اس وقت موجود لوگوں نے بھی گواہی دی۔ راوی بیان کرتا ہے یہ 60 بندے مسلمانوں کے 60,000 کے لشکر میں گھس گئے۔ گھنٹے 2 کے بعد وہ اڑا ہوا گرد جس وقت چھٹ گیا اور ماحول صاف ہوا، آسمان کی آنکھوں نے بھی دیکھا اور زمین کی آنکھوں نے بھی دیکھا کہ ان 60 صحابہ کرام نے 60,000 کے لشکر کو بھگا کے رکھ دیا تھا۔ ان 60 نے سینکڑوں اور ہزاروں کافروں کی گردنوں کو مار دیا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا غلبہ۔ اگر دل میں ایمان کی طاقت ہو تو سارا کفر اکٹھا ہو کے بے شک مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں نہ آ جائے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں غلبہ دوں گا اگر تم مومن رہے۔ آج ایمان کی رگ تو ہمیں لگائی ہوئی ہے، لیکن ایمان دا پتہ ایمان ہے کیا؟ حالانکہ یہی آیت جس میں اللہ نے 3 یہ وعدے دیے ہیں، حکومت دوں گا، اسلام کو مضبوط کروں گا، امن دوں گا، اس آیت دے وچ اللہ دسیا بے ایمان ہے کیا؟ سمجھے ذرا، ہے نا نیت؟ اللہ
ایمان ہے کیا؟ اللہ آج ہر بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. آج دیوبندی ہے تو وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، باقیوں کو کافر کہتا ہے. وہ جناب بریلوی ہے، وہ اپنے آپ کو مومن تو باقیوں کو مشرک اور کافر کہتا ہے. ہر فرقہ اور جماعت اپنے آپ کو مومن کہتی ہے اور باقیوں پہ کفر اور شرک کے فتوے لگاتی ہے. میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں اللہ کے قرآن کی. اللہ کا قرآن کہتا ہے آؤ تمہیں ہم ایمان کی حقیقت بتائیں، وہ جس ایمان کے نتیجے میں تمہیں 3 وعدے دینے کے لیے ہم نے آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل کر کے تمہارے لیے خزانہ بنایا. ان آیتوں میں شرط بھی لگا دی اور تعریف بھی کر دی ایمان کی. فرمایا یہ 3 شرطیں میری اس وقت پوری ہوں گی جس وقت ایمان کی اصل حقیقت تمہارے دلوں میں آ جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ کہتے ہیں ایمان کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ایمان میرے نزدیک وہ قابل قبول ہے. وہی ایمان میں چاہتا ہوں جس ایمان کے اندر عبادت خالص ہو اللہ کی اور غیر اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو وہ درمیان میں نہ آئے. میری عبادت خالص ایسی انداز میں ہو کہ درمیان میں کوئی نبی بھی نہ آئے، کوئی ولی بھی نہ آئے، کوئی پیر بھی نہ آئے، کوئی فقیر بھی نہ آئے، کوئی زندہ بھی نہ آئے، کوئی مردہ بھی نہ آئے، کوئی چھوٹا بھی نہ آئے، کوئی بڑا بھی نہ آئے، کوئی مکی بھی نہ آئے، کوئی مدنی بھی نہ آئے، کوئی عربی بھی نہ آئے، کوئی اجمی بھی نہ آئے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بس یہ ہے ایمان. ساڑھے کول زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور کہتا ہے علی مشکل کشا. یہ ادھر سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اور کہتا ہے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم. توجہ ہے ایمان. میں یہی بات ہی میں یہ شروع کی تھی، یہ گل ہی شروع کی تھی یار رسم چھوڑو. بہت زندگی گزر گئی، ہماری زندگیاں ضائع ہو گئی، ہماری عمریں اسی رسم کو نبھاتے نبھاتے اپنی آخری کنارے پہ جا پہنچی ہیں. حقیقت کوئی نہیں، روح کوئی نہیں اندر. خدا کی قسم جب تک ایمان کی یا دین کے احکام کی حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی اللہ دیا نظر چ ساڈی ککھ جتنی بھی قیمت کوئی نہیں. قیمت تب لگے گی جب ہم اس کے ایمان کی قیمت لگائیں، قرآن کی قیمت. اللہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. عبادت میری کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شریک نہ بناؤ کسی. توجہ کرے میری طرف، مہمان مکرم تشریف لا رہے ہیں. انشاءاللہ مفصل خطاب حضرت فرمائیں گے. میں اپنے کل پوری کر لوں گا. توجہ ہے، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو. توجہ. یعبدوننی یشرکون بی شیئا. اللہ فرماتے ہیں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان میرے نزدیک قابل قبول وہ ہے جس میں شرک والی لعنت نہ ہو. عبادت اکیلے اللہ کی. اچھا شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اصل میں بھائی یہ شین رے اور کاف 3 لفظ ہیں.
سیدھا سمجھو آسان لفظوں میں تو یہ حصے داری کو کہتے ہیں. شرکت کس کو کہتے ہیں؟ حصے داری. حصے داری نہ بناؤ اللہ دے نال کسی دی. کیڑی شے وچ؟ یعبدوننی، عبادت میں غیر اللہ کی حصے داری نہ بناؤ اللہ کے ساتھ. یہ حصے داری عبادت کی کب جا کے بنتی ہے؟ بڑی قیمتی گل انہیں اگر توجہ کرے سوتا. یہ جو اللہ کہتے ہیں عبادت میری کرو اور درمیان میں کسی کو حصے دار نہ بناؤ میری عبادت میں، یہ عبادت میں حصے داری کب جا کے بنتی ہے؟ توجہ کیجئے، عبادت میں حصے داری شروع میں نہیں بن جاتی. عبادت میں حصے داری تو آخری درجہ ہے. اس تو پہلے 3 گلن، 3 باتیں. جب وہ 3 بلکہ 2 مین 2 ہیں، تیسری تو پھر اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. 2 مین چیزیں اگر وہ پہلے آ جائیں تو وہ گناہ بندہ کر بیٹھتا ہے جس گناہ کو شرک کہا جاتا ہے. تو کوشش یہ کیجئے، اللہ کا یہ طریقہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جس برائی کا بھی باب بند کرنا چاہتے ہیں نا دروازہ، اور لوگوں کو ہٹانا چاہتے ہیں جس بیماری اور برائی سے، اللہ وہ دے رستے نو بند کیتا. ایسے ہے نا، اب کوئی صاحب لے مثال زنا گناہ ہے نا، سمجھ دیو گناہ. آج کل تو بڑی بے حیائیاں ہو رہی ہیں نا خواتین مارچ کے نام پر، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مطلب؟ جو رستے زنا کی طرف جاتے ہیں ان رستوں پہ بھی چلنا چھوڑ دو. زنا کن رستوں پہ چل کے بندہ کرتا ہے؟ زنا کا سب سے پہلا رستہ، بڑا رستہ جو ہے وہ بد نظری ہے. غلط دیکھتا ہے تو پھر برائیاں کرتا ہے. یہ جو موبائل ہے اللہ معاف کرے آج کل ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اسمہما جس طرح قرآن نے کہا نا، اسمہما اکبر من نفعہما. شراب اور جوے کو جو ہم حرام کر رہے ہیں اس میں ٹھیک بات ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ نفع ہے لوگوں کا. شراب کی تجارت کرتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، کاروبار چلتا ہے، معیشت ان کی اس کے سر پر بودے پہ کھڑی ہے. اسی طرح جوا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ نفع نظر آتا ہے انسان کو، لیکن اللہ کہتے ہیں فائدہ ہو سی لیکن اسمہما اکبر من نفعہما. ان کا جو نقصان ہے نا وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. تو یہاں بھی وہی بات ہے، خدا کی قسم. تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا چاہیے برائی کے رستے پہ. خاص طور پہ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں یہ اللہ کی آزمائش ہے. خدا کی قسم وہ بنی اسرائیلیوں پہ آیا تھا نا امتحان. اللہ کیا بھیا ہے مچھلی نہیں پکڑنی، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. وہ سارا ہفتہ کنڈیاں لا کے بیٹھے، کوئی شے ہی نہیں آتی. اور جس دن ہفتے کا دن پابندی والا دن آتا، مچھلی ہی مچھلی، مچھلی ہی مچھلی. لیکن آئی تو ہاتھ میں ہے لیکن پکڑنی منع، پکڑ نہیں سکتے. آتا ساڑھے ہاتھ چھس گیا موبائل، لیکن گناہ کے قریب جانے سے اللہ کی پابندی ہے. تو یہ بالکل وہی امتحان ہے. اس لیے خیال کرنا ہاتھ کے اندر برائی دے کے اللہ تجھے مجھے آزمانا چاہتا ہے. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ. اور جس طرح صحابہ اکرام کو آزمایا تھا، احرام کی حالت ہے، شکار سامنے سے گزر جاتا ہے لیکن پکڑنے کی اجازت ہے ہمارے ہاتھ میں، لیکن برائی دیکھنے کی اجازت کوئی نہیں. تو اللہ جس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے رستے کو بند کرتا ہے. شرک کو بھی اللہ ختم کرنا چاہتا ہے، شرک کے رستوں کو بھی اللہ نے قرآن میں بند کیا ہے. اصل میں 2 طرح کا شرک ہوتا ہے. ایک وہ شرک جس کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہوتا ہے، اور دوسرا وہ تعلق جس کا انسان کے عمل سے تعلق ہوتا ہے. ایک عقیدے کا شرک، ایک عمل کا شرک. عقیدہ اور عمل. اب عمل تو ہے نا بعد کی
بات نتیجہ ہے کہ انسان کوئی شرکیہ کم کرے، مزار کے سجدہ کر دے، نظر و نیاز غیر اللہ کی دے دے، سجدہ غیر اللہ کے سامنے کر دے، یا کوئی جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے، ساریاں داد دیا گلا اللہ فرماتے ہیں یہ تو بعد میں ہوگا فعلی، اصل بات تو یہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصل بات یہ ہے پرچی آ گئی۔ Come on.